الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان چھن جانے اور خواتین کی مخصوص نشستوں اور سینٹ سے فراغت کے بعد آئندہ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے بچے کچے عمران ڈوس کو خدشہ ہے کہ کاغذات نامزدگی کی تصدیق کے لیے ریٹرننگ افسران کے طلب کرنے پر حاضر ہونے پر انہیں یا ان کے تائید اور تجویز کنندگان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ DW کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ان اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جن کے مطابق ریٹرننگ افسران PTI کے ان رہنماؤں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر سکتے ہیں جنہوں نے گرفتاریوں کے خدشے کے پیش نظر زیر زمین چلے جانے کے باوجود آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد ممکنہ طور پر اس کے امیدواروں کو اغوا کرنا اور انہیں انتخابی عمل سے دور رکھنا ہے۔ پارٹی اس طرح کی طلبی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل سرکاری ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ PTI کے ایسے رہنما جو 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث تھے انہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران طلب کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ریٹرننگ آفیسر کے طلب کیے جانے پر کسی بھی امیدوار کے لیے قانونی طور پر حاضر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسے رہنما ریٹرننگ افسر کے سامنے حاضر نہیں ہوئے تو ان کے کاغذات مسترد ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شرپسند عمران ڈو رہنما کے دستخط اور کاغذات نامزدگی کو ان کے حریف امیدوار چیلنج کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ریٹرننگ آفیسر قانونی طور پر پابند ہیں کہ وہ امیدواروں کے دستخطوں کی انہی سے تصدیق کرائیں اور کاغذات نامزدگی کے بارے میں امیدواروں سے براہ راست سوالات کریں۔ تاہم قانونی ماہر اور سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس وجیہ الدین احمد کے مطابق جہاں تک مجھے قوانین کا علم ہے ایسی کوئی شرط نہیں۔ کوئی بھی امیدوار اپنے وکیل کے ذریعے یا کسی اور کو نامزد کر کے اپنے کاغذات جمع کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ کا ہونا ضروری ہے۔ معروف قانون دان شعیب شاہین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ اگر امیدوار کا اٹارنی موجود ہے تو امیدوار کا آنا کوئی ضروری نہیں، چاہے دستخط کی جانچ پڑتال کیوں نہ کرنی ہو۔ PTI کے رہنما شیر افضل خان مروت کا کہنا ہے کہ الیکشن قوانین میں ایسی کوئی شک نہیں جس کے تحت ریٹرننگ افسر امیدواروں کو مجبور کرے کہ وہ اس کے سامنے حاضر ہوں۔ انہوں نے بتایا اس طرح کی خبروں کا بنیادی مقصد PTI کے رہنما اور کارکنوں میں خوف پھیلانا ہے اور ان کو اغوا کرنا ہے۔ شیر افضل خان مروت کے مطابق PTI نے تمام تیاریاں کر لی ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم ہر طرح کی قانونی اور آئینی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان ہارون شنواری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس طرح کی کوئی ہدایت یا خط جاری نہیں کیا جس کے تحت امیدواران کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران طلب کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اس طرح کی کوئی ہدایت جاری کی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی خط امیدوار کو لکھا ہے۔ تاہم یہ خالصتاً مینڈیٹ ریٹرننگ افسر کا ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کیسے کرتا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹرننگ افسر کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرتا۔ تاہم الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ RO کاغذات نامزدگی پر اپنے اطمینان کے حوالے سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ریٹرننگ آفیسر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی بہت احتیاط سے جانچ پڑتال کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کاغذات نامزدگی میں مہیا کی گئی تمام معلومات درست ہیں۔ اگر وہ مطمئن نہیں ہیں تو وہ کاغذات نامزدگی کو مسترد یا منظور کرنے سے قبل ایک مختصر دورانیے کی انکوائری کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا نقص نہیں ہے تو ریٹرننگ آفیسر کاغذات کو مسترد نہیں کر سکتا اور اس نقص کو صحیح کرنے کی مہلت دے سکتا ہے۔ نقائص کا تعلق نام یا انتخابی فہرستوں میں سیریل نمبر سے ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کسی امیدوار کے کاغذات نامزدگی صرف اسی طور پر مسترد کر سکتا ہے جب وہ مطمئن ہو کہ وہ امیدوار منتخب ہونے کا اہل نہیں ہے یا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تجویز کرنے اور تائید کرنے کے اہل نہیں ہیں یا پھر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے دستخط جعلی ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر کسی بھی امیدوار کے کاغذات مسترد کرنے کی صورت میں اپنے اس فیصلے کی وجوہات لکھنے کا پابند ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔